بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو مسلمانوں کی ایک اہم تاریخی داستان سنانے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے اسلامی خلافت کے عروج اور زوال کی، جو گولڈن ایج سے منگول کے حملوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ ہماری کہانی کا آغاز ایک حدیث سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ جب تک مسلمان ان لوگوں سے نہیں لڑیں گے کہ جن کے چہرے لال، ناک چپٹی اور آنکھیں چھوٹی ہوں گی۔ یہ اشارہ منگولز کی طرف تھا، جن کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ خلافت راشدہ کے ساتھ مسلمانوں کے عروج کا آغاز ہوا۔ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 30 سالہ حکومت کے دوران مسلمان عرب سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گئے اور ایک بڑی سلطنت کا آغاز ہوا۔ عدل، انصاف اور برابری کی وجہ سے انہیں قوت اور عزت ملی۔ لوگ بہت زیادہ اسلام سے متاثر ہونے لگے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ پھر آیا امیہ خلافت کا دور۔ انہوں نے 90 سال تک حکومت کی، لیکن اس دور میں صرف عربوں کو زیادہ اہمیت ملتی تھی، جبکہ غیر عربوں کو دبایا جاتا تھا، اور یہی ناانصافی ان کے زوال کی بنیاد بنی۔ لوگوں میں ناراضگی بڑھنے لگی اور آہستہ آہستہ امیہ خاندان کی طاقت کمزور ہونے لگی۔ اس کے بعد عباسی خلافت کا دور آیا اور اسلامک تاریخ کا گولڈن ایج شروع ہوا۔ عباسی خاندان، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ تھے، انہوں نے حکومت پہ قبضہ کر لیا اور بغداد کو اپنا دارالخلافہ بنا لیا۔ یہیں پر انہوں نے ہاؤس آف وزڈم کی اسٹیبلشمنٹ کی، جو دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بن گئی۔ دور میں سائنس، لٹریچر، آرٹ اور کلچر اپنے عروج پر پہنچ گئے۔ الخوارزمی نے الجبرا کا علم دیا، 2001 نائٹ جیسی شاہکار کتابیں لکھی گئی۔ مسلمان دنیا کی سپر پاور بن گئے اور ہر طرف ترقی اور خوشحالی کا ماحول تھا۔ لیکن پھر زوال کا سلسلہ شروع ہوا۔ ترک فوجیوں نے اصل طاقت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ خلیفہ صرف نام کے رہ گئے۔ مسلمان فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس کمزوری کو دیکھ کر کروسیڈرز نے فلسطین اور یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اس مشکل وقت میں صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کو ایک جٹ کیا۔ 1192 میں انہوں نے یروشلم کو دوبارہ فتح کیا۔ انہوں نے انسانیت اور رحم کا نظام قائم کیا، جس سے وہ دنیا کے عظیم لیڈر بن گئے، اور ان کی شخصیت نے دشمنوں کو بھی مرید بنا دیا۔ لیکن پھر ایک ایسا طوفان آیا جس نے اسلامک دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ تھا منگولوں کا حملہ۔ تیموزن، جسے چنگیز خان کے نام سے جانا جاتا ہے، نے ایک ظالم اور انوشاست فوج بنائی۔ اس کے پوتے ہلاکو خان نے 1268 میں بغداد پر حملہ کیا۔ اس حملے میں وائس آف وزڈم جل کے راکھ ہو گیا اور دریائے فرات خون اور کتابوں سے بھر گیا۔ عباسی خلافت کا انت ہو گیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیوں کی محنت ایک پل میں برباد ہو گئی۔ لیکن یہیں سے ایک نیا موڑ آیا۔ منگول، جو سب سے بڑے دشمن تھے، وہ اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ انہی کی اولاد سے تیمور اور پھر مغل سامراجیہ نکلا۔ یہ اسلام کی طاقت اور سچائی کا ثبوت تھا کہ اس نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو بھی اپنا بنا لیا۔ اس پوری داستان سے ہمیں ایک اہم سبق ملتا ہے۔ جب تک مسلمان اسلام، علم اور اتحاد پر رہیں گے، وہ سپر پاور رہیں گے۔ لیکن جب وہ ناانصافی، ظلم اور فرقہ واریت میں گھسیں گے تو زوال ہی ان کا مقدر ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان دنیا پھر سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ کیا ہم اپنی تاریخ سے سبق سیکھیں گے؟ کیا ہم پھر سے سچے اسلام، علم اور انصاف کے راستے پہ چلیں گے؟ سوال ہر مسلمان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ اسلام ہمیشہ انصاف، عدل، علم اور ترقی کا دین رہا ہے۔ جب ہم اس راہ پہ چل رہے تھے تو ہم دنیا کے رہنما بنے، اور جب ہم نے اسے چھوڑا تو ہم ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ آج کے دور میں بھی ہمیں اسی راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو دین اور اسلام کی اہمیت سمجھانی ہوگی۔ ہمیں اپنے سماج میں انصاف اور برابری کو فروغ دینا ہوگا۔ ہمیں فرقہ واریت سے اوپر ہو کر ایک سچا مسلمان بننا پڑے گا۔ یاد رکھیے، جب مسلمان ایک تھے تو کوئی انہیں ہرا نہیں سکا۔ جب وہ علم کے میدان میں آگے تھے تو دنیا ان سے سیکھنے آتی تھی۔ جب انصاف کو انہوں نے اپنا معیار بنایا تو لوگ خود بخود کھینچے ان کی طرف چلے آتے تھے۔ ہمیں اپنے بچوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم دینی ہوگی۔ ہمیں اپنے ملکوں میں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں زور دینا ہوگا۔ ہمیں اپنے سماج میں عورتوں کو برابر کا درجہ دینا ہوگا۔ ہمیں اپنے اخلاق اور کردار پر بھی دھیان دینا ہوگا۔ ہمیں وہی اخلاق اپنانے ہوں گے جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھائے۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا سلوک رکھنا ہوگا۔ ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کے ساتھ پیش آنا ہوگا۔
یاد رکھیے اسلام کی اصل طاقت اس کے پیغام میں ہے۔ اگر ہم اس پیغام کو صحیح معنی میں اپنا لیں تو کوئی ہمیں روک نہیں سکتا۔ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ جب ہم نے اس پیغام کو اپنایا تو ہم دنیا کے رہنما بنے۔ آج ہمارے سامنے بہت سی مشکلات ہیں لیکن ہمارے پاس موقع بھی ہیں۔ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، نئے علم سامنے آ رہے ہیں۔ ان موقعوں کو پہچانیں اور ان پر کام کریں تو ہم پھر سے ترقی کی راہ پر چل سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک ہونا ہوگا۔ ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بھلا کر کام کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے بچوں اور معاشرے میں یہ سکھانا ہوگا کہ ہماری طاقت ہماری ایکتا میں ہے۔ یاد رکھیے ہماری تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کتنے عظیم ہو سکتے ہیں۔ ہم نے دنیا کو علم دیا، عدل و انصاف کا نظام دنیا کے سامنے رکھا، اور یہ ہم دوبارہ سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کے ایک نئے دور کی شروعات کرتے ہیں۔ ایک ایسا دور جہاں علم اور انصاف کا بول بالا ہو، ایک ایسا دور جہاں ہم پھر سے دنیا کے رہنما بنے۔ بس ہمیں اپنی تاریخ سے سبق سیکھنا ہوگا اور اپنے مستقبل کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔